کہ یہ جو ایکسٹینشن گروپ ہے یہ سپریم کورٹ کو تحلیل کرنے جا رہا تھا، اور جنرلی جو عمومی طور پہ وکلا ہیں وہ کبھی بھی اس کاز کے اوپر کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور میرا قوم کو بھی پیغام ہے، بلکہ تمام طبقات کو جن میں صحافی حضرات بھی ان کی بھی بڑی جمہوری جدوجہد رہی. نثار عثمانی صاحب تھے، آپ کو پچھلی اگر تاریخ میں کیا اس وقت میں نے جانا، اور اس وقت بھی آپ کے بڑے دلیر لوگ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام طبقات کو اکٹھا ہونا پڑے گا، لیکن میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ اس نظام کے خلاف، اس استحصال کے خلاف، اس مہنگائی، بے روزگاری، اپنے بچوں کے مستقبل کے خلاف نکلے، کیونکہ یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے اور ہمارا اس میں خون ہے اس دھرتی کے اندر. یہ پتہ نہیں جرنیلوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جو سیاسی اشرفیہ ہے کہ یہاں سے لوٹ مار کر کے سب کچھ ان کا باہر ہے، اور پتہ نہیں کن طاقتوں کے اوپر انہوں نے پاکستانی قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو ہمیں اصل آزادی کے لیے جو پاکستان کی انٹرنل ہماری لڑائی باہر کسی سے ہے ہی نہیں، ہماری تو اپنے اس نظام سے لڑائی ہے. ایکسٹینشن مافیا نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور ایکسٹینشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے فوج ہو، یا کوئی بھی ادارہ ہو. تو میں اس کی شدید مخالفت ہمیشہ کی ہے، اور میں آج بھی کرتی ہوں. ایکسٹینشن سے بے دلی پھیلتی ہے. جو لوگ میرٹ کے اوپر جن کی باری ہے ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کو اور اپنی ملک کو سرو کریں. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں. محترمہ رابعہ باجوہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم، یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے، آپ نے پڑھا اس میں کیا یہ ترمیم کرنے جا رہے تھے، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سوال؟ دیکھیے، جو ترمیم کرنے جا رہے تھے انہوں نے خود نہیں اس کو پڑھا. وہ ڈرافٹ ان کو ملا کہیں سے، ان کو حکم نامہ آیا اور یہ پارلیمان میں لے آئے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کی تذلیل کی جا رہی ہے، عوام کا سب سے بڑا ایک مقدس ایک ادارہ ہے، جس طرح اس کو پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ان کے نمائندے ہیں غیر جمہوری قوتوں کے، اور جس طرح انہوں نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ایکسٹینشن مافیا ہے اس کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہے، چاہے وہ آرمی میں ہے، چاہے وہ حکومت کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے جب 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی، تقریباً 1 سال لگ گیا تھا ڈیلیبریشنز کرتے ہوئے. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کا پورے ملک کے نظام کے اوپر، لوگوں کے حقوق کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو جس طرح خفیہ انداز میں یہ بھاگ دوڑ کر کے، اور جس طرح 2 گھنٹے کے اندر راتوں رات یہ ترمیم منظور کروانا چاہ رہے تھے، اس طرح کبھی بھی کوئی آئینی ترمیم کے منظور ہونے کا یا اس کو پیش کرنے کا کوئی تصور کسی جمہوریت میں نہیں ہے. تو جس طرح جمہوری اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم نے اس کے خلاف حامد خان صاحب کی سربراہی میں آج ہم نے ادھر پروٹیسٹ کیا. اور اس کے علاوہ جو آزاد منش جج ہیں، دیکھیے پہلی بات پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ جوڈیشری ایسی انسٹیٹیوشن کھڑی ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کر رہی ہوں. اسی طرح کچھ آپ کو تھوڑا سپریم کورٹ کے اندر بھی ایسے ججز نظر آئے جنہوں نے آزاد فیصلے دیے بھی، اور کچھ کوشش بھی کی کہ وہ اپنا آئینی ذمہ داریاں ادا کرے. جس طرح ان کو دبایا جا رہا ہے، جس طرح عدالتی نظام کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایکسٹینشن گروپ ہے یہ سپریم کورٹ کو تحلیل کرنے جا رہا تھا، کہ جس طرح جو آؤٹ لائنس ہم نے امینڈمنٹس کی دیکھی ہیں، تو اس کے خلاف جو ہمارا رول ہے وہ ہم نے پلے کیا. ہم کانسٹنٹلی آواز بھی اٹھا رہے ہیں، ہم نکل بھی رہے ہیں، ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، ڈیمونسٹریشنز بھی کر رہے ہیں. اور اب یہ پاکستان کے باقی جو طبقات ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ نکلیں اور اپنا اپنا رول پلے کریں. اچھا، مجھے بتائیں، اس آئینی ترمیم میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھی، جیسا کہ اگر کسی بندے کو اٹھایا جاتا ہے تو عدلیہ اس میں عمل دخل نہ کر سکے، پوچھ نہ سکے کہ کہاں لے کر گئے ہیں. دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے تو یہ نہیں دیکھی، آپ سے سنی ہے بات. لیکن اس سے پہلے یہ ضرور ہوتا رہا ہے، جو بھٹو دور میں بھی ہوا، کہ قدغن لگائی جاتی رہی عدالتوں کے اختیارات میں. آئین کی 4th امینڈمنٹ ہے وہ، اس میں اس کا ذکر کروں گی، اور اس کو بھی اسی طرح منظور کرانے کی کوشش کی گئی. اس میں تو بلکہ جو اپوننٹس تھے، جو اپوزیشن تھی، اس کو پولیس کے ذریعے زبردستی پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر بھی نکالا گیا. تو یہ بھی انفارچونیٹلی ہماری جو ایک جمہوریت رہی ہے نام نہاد، اس کا حصہ رہا ہے. لیکن اب جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ گئے، بجائے اس کے کہ سیاسی جماعتیں کچھ سیکھتی، چیزوں کو درست کرتی، وہ مزید جو ہے ان کا رول بہت منفی ہوتا جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو کرائسس ہے، اس کی ذمہ داری اشرفیہ کے وہ اسٹیبلشمنٹ اور اشرفیہ کے جو گٹھ جوڑ ہے سیاسی اشرفیہ کا، وہ برابر ذمہ دار ہے اس کے. رات کو وزیر قانون صاحب رات کو 11 بجے کہتے ہیں کہ مجھے مسودے کی کاپی مل گئی ہے. کیا وزیر قانون کو علم میں لائے بغیر یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے؟ یہی تو میں کہنے کی انتہائی افسوسناک ہے. اور ان کا جس وکلا کی جو کاز کو نقصان پہنچانے میں ان کے وزیر قانون صاحب جو ہیں اور ان کے گروپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ جنہوں نے وکلا کے کاز کو بہت ڈیمیج کیا ہے. وکلا تحریک میں بھی یہ وکلا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی یہ عامر کے ساتھ تھے، مشرف کے ساتھ تھے. اس کے بعد اس وقت بلکہ میں نے کافی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو بھی کمزور کرتے ہیں.
تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو جس جماعت میں وہ ہیں اس کا اس وقت کیا حال ہے. تو انفارچونیٹلی مطلب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ وکلا کے اندر ہیں اور وہ ریاستی طاقت کی بنیاد کے اوپر ان کو ریاست نہ سپورٹ کرے. تو ان کے کیا بیانی ہے؟ ان کا کبھی کسی نے پوچھا کہ ان کا سیاست میں کیا بیانی ہے؟ ان کو کبھی کسی نے پوچھا کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے بار کے اندر؟ چند لوگوں کو یہ اکوموڈیٹ کر کے انہوں نے بار میں سیاست کی ہے اور ریاست کی طاقت میں کی ہے. جس دن ریاست کی طاقت ان کے پیچھے سے ہٹ گئی پھر میں دیکھتی ہوں کہ ان کی کیا سیاست ہے. اور مجھے بہت دکھ ہے جو ان کا رول اس وقت پارلیمان کی تذلیل کرنے میں جو اس طرح کے اور لوگوں کا بھی، صرف ان کی بات نہیں ہے، اور بھی جو لوگ ہیں جو ان کا رول ہے، میں اس پہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اچھا، اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وکلاء کے کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ آج آپ نے اعلان کیا 19 ستمبر سے ایک تحریک کا آغاز ہوگا لاہور ہائی کورٹ سے. کیا کرنے جا رہے ہیں وکلاء؟ دیکھیں ہمارا وکلا کی اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وکلا میں 2 گروپس ہیں. ایک گروپ کا نام پروفیشنل گروپ ہے جس کی قیادت حامد خان صاحب نے کی. اس کے علاوہ ہمارے بڑے قائدین میں منیر ملک صاحب جنہوں نے وکلا تحریک چلائی، سابق صدر سپریم کورٹ بار جو کراچی سے ہمارے سربراہی کرتے ہیں. اسی طرح رشید رضوی صاحب جو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اب ہمارے میں وہ نہیں ہے، بہت گریٹ انسان تھے اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. یہ ہماری قیادت ہے. اور آپ اگر ذرا سی تاریخ پر نظر ڈالیں، اگر وکلا کا جو کاز ہے، ان کا بیانیہ ہے، وہ اس کو لے کے چلنے والا پروفیشنل گروپ ہے. اور آج بھی اگر ہم کھڑے ہیں، بڑے برے اور بڑے سخت حالات میں کھڑے ہیں، تو وہ بھی ہم لوگ کھڑے ہیں. اور حامد خان صاحب نے ہر ایشو کے اوپر وکلا کی نمائندگی کی ہے. لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقابلہ ایک ریاستی طاقت کے ساتھ ہے. ہم لوگوں کا اور باقی وکلا کا بھی، وکلا کو بڑے مسائل ہیں. پورے پاکستان سے جو وکلا صاحبان ہیں ان کو اس طرح کے مافیاز نے جو وکلا کے اندر گھس بیٹھے ہیں، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. لیکن یہ ہے کہ وکلا کاز کو ہمارا گروپ، پروفیشنل گروپ اور جنرلی جو عمومی طور پہ وکلا ہیں، وہ کبھی بھی اس کاز کے اوپر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور میرا قوم کو بھی پیغام ہے، بلکہ تمام طبقات کو، جن میں صحافی حضرات بھی، ان کی بھی بڑی جمہوری جدوجہد رہی. نثار عثمانی صاحب تھے، آپ کو پچھلی اگر تاریخ میں کیا اس وقت میں نے جانا، اور اس وقت بھی آپ کے بڑے دلیر لوگ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام طبقات کو اکٹھا ہونا پڑے گا. بنگلہ دیش اور ہم مختلف اس لیے ہیں، اس میں ساری ان کی پوری قوم نکلی تھی. اور وہ ایک یہ ضرور ہے کہ وہ پولیٹیسائز سوسائٹی تھی، طلباء تنظیمیں تھیں، ادھر ٹریڈ یونینز تھیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ نے بالکل پولیٹیکل پارٹیز کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا جو حال ہے اس پہ بھی مجھے دکھ ہوتا ہے. تو ہمارا جو رول ہے ہم وہ پلے کریں گے. لیکن میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ اس نظام کے خلاف، اس استحصال کے خلاف، اس مہنگائی، بے روزگاری، اپنے بچوں کے مستقبل کے خلاف نکلیں. کیونکہ یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے اور ہمارا اس میں خون ہے اس دھرتی کے اندر. یہ پتہ نہیں، یہ جرنیلوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جو سیاسی اشرفیہ ہے کہ یہاں سے لوٹ مار کر کے سب کچھ ان کا باہر ہے، اور پتہ نہیں کن طاقتوں کے اوپر انہوں نے پاکستانی قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو ہمیں اصل آزادی کے لیے جو پاکستان کی انٹرنل ہماری لڑائی باہر کسی سے ہے ہی نہیں، ہماری تو اپنے اس نظام سے لڑائی ہے جو استحصالی نظام ہے. اور اس میں ہر طبقے کے اندر، ایون فوج کے جو نچلے رینکس ہیں، ان کو بھی پرابلمز ہیں. تو ہم سب کو اکٹھا ہو کے اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے. عوام کو جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہے، اس کے مطابق حکومت بنانے دیں اور پاکستان کو کوئی مطلب کوئی اسٹیبل ہونے دیں. جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکسٹینشن مافیا نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور ایکسٹینشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے فوج ہو، یا کوئی بھی ادارہ ہو. تو میں اس کی شدید مخالفت ہمیشہ کی ہے اور میں آج بھی کرتی ہوں. ایکسٹینشن سے بے دلی پھیلتی ہے. جو لوگ میرٹ کے اوپر جن کی باری ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کو اور اپنی ملک کو سرو کریں. بہت شکریہ. بتا دیں کہ قاضی فیصل صاحب جو کل تک آئین اور قانون کا پرچار کرتے تھے، ان کا نوٹیفیکیشن 80 دن پہلے ہوا تھا، لیکن منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ ایکسٹینشن مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے بہت تعاون کیا ہے، اور اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ تعاون جو ہے شاید ان سے مطلب ان کے مفادات کا وہ تحفظ کرتے رہیں گے. اور ہمیں بڑا افسوس ہے کیونکہ اسی جگہ پہ اس جگہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے لڑائی لڑی تھی. ان کے لیے نہیں، ہم نے تو اپنے کاز کے لڑی، لیکن وہ ظاہری بات ہے روح رواں تھے اس وقت کے. تو انہوں نے جس طرح قوم کو مایوس کیا، ان کا سیاہ ترین حروف میں نام لکھا جائے گا. اور اگر اب انہوں نے ایکسٹینشن کی لینے کی کوشش کی، اور اگر انہوں نے ان کو فوری طور پہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، تو ان کا جسٹس منیر تو پیچھے رہ گیا. ان کا تو بہت برے انداز میں ان کا تاریخ ان کو یاد رکھے.